सामईन ग्रामी, सूरह हजर से एक आयत पढ़ी मैंने। बात दर हकीकत ये है कि जिसको पसंद किया जाए उसकी हर आदत अच्छी नजर आती है। ठीक है ना? वो आपके फरमूदा से बेसाख्ता मुझे शेख सादी के कता याद आ गया। वो कहते हैं कसे बदीद इनकार कर निगाह कुनद, कसे बदीद इनकार गर निगाह कुनद, निशान सूरत यूसुफ देहद बना खूबी। कि अगर इनकार की आंखों से देखा जाए तो यूसुफ से बढ़ के बदसूरत जमाने में कोई नहीं। वले बचश्म इरादत निगाह कुनत दर देव, लेकिन अगर मोहब्बत की नजर से शैतान मलून को देखा जाए तो फरिश्ता अशब नुमायत बचश्म महबूबी। ये आप घबराए हुए तो नहीं है ना? ये गुर्दे की तकलीफ की वजह से मैं पहले आहिस्ता में ज़रा थोड़ा बोल रहा हूँ। इंशाअल्लाह आप दुआ करेंगे और अभी मैं सही बोलना शुरू हो जाऊँगा। जिस मसले पर मैं आज मजलिस पढ़ने लगा हूँ वो मसला भी इसी चीज़ से ताल्लुक़ रखता है कि जब अहले बैत पर एतराज़ात के जवाब में दलाइल का गुर्ज़े गरां सर पे लगता है तो फिर उससे पहलू तो ही करते हुए फिर मोमिनीन में नक्स तलाश होते हैं कि आप लोग नाम गलत रखते हैं। मतलब मेरे अपने छोटे भाई का नाम कल्ब अब्बास है कि जी ये आपने कैसा नाम रखा, ये तो इंसानियत की तौहीन है। कल्ब तो कुत्ते को कहते हैं, अब्बास का कुत्ता। और फिर ये आप कभी अब्दुल अली, अब्दुल ज़हरा, अब्दुल हुसैन, अब्दुल अकबर ये नाम रखकर शिर्क करते हैं। बीमार मैं ज़रूर हूँ लेकिन इन तमाम नामों को अगर मैंने कुरान में न दिखा दिया तो आज के बाद मिंबर पे नहीं आऊँगा। क्योंकि हमने कुरान किसी मौलवी से नहीं मौला से सीखा है। हमने कुरान ज़माने से नहीं, बाबे उलूम नबुव्वतो समदियत से लिया है। मोहतरम जरा जल्दी, हाँ जनाब। और हमने कुरान को ज़वाहिर तक नहीं, उसके बातिन में झांक के देखा है। ये शरफ सिर्फ हमारे पास है कि कुरान चलता कहाँ से है, कुरान लेके कौन आता है और वसूल कौन करता है। और उस मंजिल पे खड़े होकर रूहुल अमीन को हैरान और परेशान होकर कहना पड़ता है ला आलमो अय्यकुम अफजलो। या रसूलल्लाह मैं हैरान हूं, मैं नहीं समझ सका कि आप में से अफजल कौन है। ये तमाशा क्या है, मेरे साथ क्या शोबदागरी है। एक कुब्बे तौहीद में छुप के भेज रहा है, दूसरा मस्जिद में बैठ के वसूल कर रहा है। बड़ी नवाज़ है। आए दोस्तों, तवज्जो है मेरी तरफ।
تو یہ تین تین ضرورت سے زیادہ لائٹیں اور موالی ہیں، دل توڑنا بھی اچھی بات نہیں۔ پر آپ میری طرف دیکھیں، میں آیتیں پڑھنے لگا ہوں کہ جی عبداللہ نام رکھا کرو۔ ہاں رکھنا چاہیے، دیکھیں حضور، نام کے لیے صفت کا ہونا ضروری ہے۔ کسی جاہل کا نام اگر فاضل دین رکھ دیا جائے تو یہ نام تو نہ ہوا نا۔ ہاں اگر عالم فاضل ہے، بھلے محمد فاضل کہیں، ہے نا، انگوٹھا چھاپ کو محمد فاضل کہو گے؟ نہیں، عبداللہ کی رٹ تو لگا رہے ہو، پہلے اسے ثابت تو کرو کہ اللہ کا عبد ہے بھی۔ اس کے بعد ہمیں مجبور کرنا، آؤ دوستو ذرا جاگنا، میرا ساتھ دینا، تشریحات کا وقت نہیں، سمجھنے کی کوشش کرنا۔ سورہ حجر میں جب شیطان نے کہا کہ اچھا تو نے ایک آدم کے لیے میری 6 لاکھ برس کی ریاضت کو اکارت کیا، 6 لاکھ سال میں نے تیرے سجدے کیے اور ایک کا صلہ بھی نہ ملا۔ یہی ذرا سوتے سوتے ایک فیصلہ ہو جائے، یعنی اس بدبختی میں ایک خوش نصیبی کا درس بھی ہے۔ 6 لاکھ سال کی ریاضت بیکار کیوں ہو رہی ہے؟ انکار حجت کے جرم میں۔ یعنی خدا اپنے سجدوں کی قیمت دیتا ہی نہیں۔ فرمایا نہیں، وہ اپنے رسول جناب اپنے سجدوں کی قیمت جب تک حجت کو نہ جھکا جائے۔ تو وہاں اچھا تو پھر اس کی اولاد کی خیر منانا، پتہ نہیں میں ان کے ساتھ کیا کر دوں گا۔ جاگنا، قرآن ہے، قرآن پہ سمجھوتا نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ میں نے کبھی کیا ہے۔ علماء کو بلانا ہے، میں بیٹھا رہوں گا ساری رات منبر پہ بلا لینا۔ تاریخ مقرر کرنا ہے، کر لینا۔ اور میں تو برسوں سے کہہ رہا ہوں، حجروں میں بیٹھ کے فتویٰ لگانے سے بہتر ہے میرے سامنے آ کے میدان میں بات کر لو۔ جی ہاں، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے۔ سر اٹھانا ہو حلال زادو، وہ کہہ رہا ہے میں اس کی اولاد کا ستیہ ناش کر دوں گا۔ اللہ نے اسے ایک جواب دیا، پڑھا ہر ایک نے جناب ثقلین، ہدایت اسی کو ملتی ہے جو وہاں سے مانگے۔ تو پتہ اللہ نے کیا کہا؟ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا۔ جا کر لے کوشش، جو میرے عباد ہیں خدا لگتی کہنا یہ آیت میں نے بنائی، اللہ نے بھیجی۔ کہے کیا رہا ہے؟ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے عبد ہیں، جو میرے بندے ہیں، ان پہ تیرا قابو نہیں ہے، تو انہیں نہیں بہکا سکتا۔ اور اسی سورہ میں وہ خود بھی مان رہا ہے، قال فبعزتک، پروردگار مجھے تیری عزت کی قسم، لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین، پالنے والے تیری عزت کی قسم سب کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے عباد کے۔ میں کہہ چکا، آپ رہ گئے۔ پھر سنو، شیطان ہو کے بھی یہ مانتا ہے کہ سب کو بہکا سکتا ہوں، تیرے بندوں کو نہیں۔ اور اللہ کو بھی یقین ہے، ناز سے کہہ رہا ہے ان عبادی
لیس لک علیہم سلطان، میرے عباد پر، میرے بندوں پر تیرا زور نہیں۔ مجھے شیطان بہکا سکتا ہے یا نہیں؟ ڈر کیوں رہے ہو؟ تمہیں بہکا سکتا ہے یا نہیں؟ مجھ سے بڑے کسی مولوی کو بہکا سکتا ہے یا نہیں؟ بہکا سکتا ہے نا؟ تو پھر باہر والے اندر والے جاگ کے ذرا ایک فیصلہ کرو۔ اللہ تو کہتا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، تو میرے عباد کو، میرے بندوں کو نہیں بہکا سکتا۔ مولوی بہک رہا ہے، کبھی بک رہا ہے شیطان کے بہکاوے میں آ کے، کبھی غلط فتویٰ دے رہا ہے شیطان کے بہکاوے میں آ کے، کہیں مسجد کی حرمت کو مجروح کر رہا ہے شیطان کے بہکاوے میں آ کے، تو بہک رہا ہے، شیطان کے غلبے میں ہے۔ اللہ کہتا ہے جو میرے عبد ہیں وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آتے۔ یا قرآن کی آیتیں غلط ہیں، ورنہ ماننا پڑے گا جن پر شیطان کا تصرف نہیں وہ اس کے بندے، اور جن پہ تصرف ہے وہ کسی اور کے بندے۔ سمجھ میں آئی بات دوستو؟ جناب شکلین یہ آیت ہے، کہا صاحب ہے کوئی لگی لپٹی؟ اللہ کہہ رہا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے عباد کو تو بہکا نہیں سکتا۔ تو جن کو شیطان نہیں بہکا سکتا وہ صرف معصوم ہے، غیر معصوم کو بہکاتا ہے یا تو قرآن نہیں۔ اگر قرآن ہے تو آؤ حویلی مرید شاہ کے ممبر پہ بیٹھ کر مل کے ڈھونڈیں کہ جو نہیں بہکتے وہ تو ہیں اس کے عبد، اور جو بہکتے ہیں وہ کس کے ہیں؟ تاکہ جو نہ بہک سکیں وہ عبداللہ کہلائیں۔ جو نہیں بہکتے وہ عبداللہ کہلائیں، اور جو بہکتے ہیں پھر وہ جس کے بندے ثابت ہوں۔ قرآن کی بات ہے بابا، اس میں گھبرانے کی یا لڑنے مرنے مارنے کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا، اللہ بھی کہتا ہے کہ جو میرے بندے ہیں تو انہیں نہیں بہکا سکتا۔ شیطان کو بھی اعتراف ہے کہ جو تیرے بندے ہیں میں انہیں نہیں بہکا سکتا، لیکن بہت سوں کو بہکاتا ہے۔ تو وہ کن کے بندے ہیں؟ پڑھو سورہ زمر۔ قل، اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے رسول کہہ دو کہ آئے میرے بندو، اللہ اکبر، جو پہنچ گئے نہیں پہنچے میں مزید واضح ترجمہ کروں۔ قل، اے حبیب تم کہو، یا عبادی، آئے مجھ محمد کے بندو، بسم اللہ جناب، اے مجھ رسول کے بندو، کون سا بندو؟ اسرفو علی انفسہم، جنہوں نے اسراف کی حد تک گناہ کیے۔ اسرفو، جنہوں نے گناہوں میں فضول خرچیاں کی۔ وہ
اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جانا، اللہ گناہ بخش دے گا۔ سر اٹھاؤ حلالیو، قرآن نے فیصلہ کر دیا جو گناہ نہ کرے وہ عبد خدا ہے، جو گناہ کرے وہ عبد رسول ہے۔ بسم اللہ جاؤ۔ اور پھر کل رات بتا چکا امام ششم کا فرمان، ما کان علی رسول اللہ فلنا مثلہ الا النبوۃ، فرماتے جو کچھ ہمارے نانا کے لیے جائز ہے وہی ہم سب کے لیے جائز ہے سوائے نبوت کے۔ تو جو بھی بندہ ہے میرے رسول کا، جناب سکلین دعا کرنا، قاضی صاحب میرے سارے محترم سامعین، تکلیف بڑھ رہی ہے، ایمان تڑپ رہا ہے، اڑنے لگا ہوں میں۔ 1400 برس سے ایک حدیث پڑھی جاتی ہے، ایک ایک مولوی کا چہرہ حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے، کون ہوگا وہ جو میرا صحیح ترجمہ کرے گا؟ کون ہوگا وہ جو میرا حقیقی ترجمہ کرے گا؟ کسی نے نہیں کیا۔ آج غضنفر کرنے لگا ہے حجت تمام کر کے، کل کہہ نہ سکو، بتایا کسی نے نہ تھا۔ یہ 14 عبد ہیں اللہ کے، خدائی عبد ہے ان کی۔ اللہ اکبر۔ دیکھو دیکھو، کہیں کہیں اللہ نے تمہیں بھی اپنے عباد کا مولا کہا، حالانکہ جو تمہارے عبد ہیں صرف تم نے ان کی تنخواہ یا قیمت بھری۔ سورہ نور میں آیت نہیں، وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ، خطبہ نکاح میں پڑھتے ہو مولویوں سے سن لینا، وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، اور ایمان والو جو تمہارے صالح عبد ہیں ان کے نکاح کر دیا کرو، اور تم دن میں 2 مرتبہ جن کو پکی ہوئی روٹی کھلا دو، وہ تمہارے تو ہو گئے عبد۔ نہیں اب ایسی بات نہیں، میں مثال دیتا ہوں۔ بہاولپور میں میرا گھر الگ ہے، ڈیرا الگ ہے، میں نے ڈیرے کا مکان اپنی بیوی کو حق المہر میں لکھ دیا، دن رات وہاں مہمانوں کا تانتا بندھا رہتا ہے۔ اب وہاں کوئی میری بیوی کا دشمن بھی آ کے بیٹھتا ہے، حق ہے نا اسے مہر بھی میرا کھائے؟ دشمنی بھی مجھ سے کرے، ہو ہی نہیں سکتا۔ 2 وقت کی روٹی کھلا کے تم تو ہو گئے آقا، تمہارا غلام ہو گیا تمہارا عبد، اور زمانہ مل کے جس کی زوجہ کا مہر کھا رہا ہے۔ اچھا آؤ نہیں، انشاءاللہ آج آپ مجھے اتنی دعائیں دیں گے کہ آئندہ مجھے بیماری ہوگی نہیں۔ حضرت جاگتے رہنا۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لو یقدر علی شیء وہو کل علی مولاه، فرمایا کہ اللہ مثال دے رہا ہے ایک عبد کی، مملوک کی، جو عبد ہے کسی کی ملکیت ہے، کسی شے پہ قادر نہیں، وہ کل علی مولاه، بلکہ اپنے مولا پہ بوجھ ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیوں؟ اینما یوجہ لا یات بخیر، اس کا مولا اسے جہاں بھی بھیجتا ہے مولا کی خیر کر کے نہیں آتا، مولا کو گھٹا کے آتا ہے۔ تو میں نے یہ آیت اس لیے پڑھی کہ عبد کے مقابلے میں ہوتا ہے مولا،
یعنی یہ ضروری نہیں کہ عبد کے مقابلے میں معبود ہو، معبود تو صرف ایک ہے کہ جسے سجدہ تعبدی کیا جائے وہ ہے معبود، اور جسے سجدہ تعظیمی کیا جائے وہ ہے مولا۔ جاگو حلال زادو، باہر والے تم بھی جاگنا۔ عبد بندہ، مقابلے میں مولا۔ مولا کیا ہو گیا ہے مولا ناؤں کو؟ حدیث پڑھتے درست ہیں، ترجمہ غلط کرتے ہیں۔ جاگو حلالیو، عبد بندہ، مقابلے میں مولا، 14 اس کے عبد، اللہ ان کا مولا۔ اعلان ہو رہا ہے من کنت مولاہ، دیکھو دیکھو، نہیں بعد میں پیوں گا، پہلے فیصلہ کرو ورنہ میرا جگر پھٹ جائے گا۔ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ یہاں مولا ہے عبد کے جواب میں، عبد کے جواب میں آپ فیصلہ کر میدان میں۔ رسول مولا، مولا کے جواب میں عبد، یعنی ابو ذر عبد، رسول مولا۔ سلمان عبد، رسول مولا۔ سارے صحابہ عبد، رسول مولا۔ جن جن کا رسول مولا۔ بسم اللہ جناب، بسم اللہ جناب، بسم اللہ۔ بڑی نوازش، سارے عارف بیٹھے ہیں۔ رسول کو چھوڑ کر جناب شکرین سب عبد، رسول مولا۔ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو، رسول آدم کا مولا ہے کہ نہیں؟ نوح کا، ابراہیم کا، موسیٰ کا، عیسیٰ کا۔ ناقص زنداؤں عقل میں، جاہل مدرسوں میں پڑھ کے علی کو بھونکنے والے کم نسبوں، جس کا بندہ آدم ہو تیرا ملا اس کی مثل کیسے ہو گیا ہے؟ پہ اعتراض کرتے ہو، قرآن کی آیتیں تم نے سن لی نا۔ کچھ عبد خدا ہیں، کچھ عبد رسول ہیں، اور اسی قانون کے تحت 14 کے عبد ہیں، چاہے صحابہ ہیں چاہے ملک ہیں۔ ملک عبد نہیں ان کے، چاہے انبیاء ہیں۔ تو عبد الحسین پہ اعتراض کرتا ہے، وہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک یہ تو تعارفی نام ہیں۔ ذرا پوچھ کے تو دیکھ، کوئی کہتا ہے میں عبد محمد ہوں، کوئی کہتا ہے میں عبد العلی ہوں، کوئی کہتا ہے میں عبد الزہرا ہوں۔ نہیں آؤ میں وقت یاد دلاؤں، تھکے تو نہیں ہو نا؟ قاضی صاحب میں وقت یاد دلاؤں۔ ہمارے بابا جان پیدا ہو گئے، ہمارے بابا جان ابو البشر، ساتھ اماں جان پیدا ہوئی۔ اب اللہ عقد بھی تیار ہوا، کیا طرفہ تماشا ہے؟ فرشتوں کی کمی تھی کیوں بھائی؟ باہر والے دوستو، فرشتے تھے نا، جبریل سے کہتا نکاح پڑھ لے، میکائیل اسرافیل کو گواہ بنا لیتا، ایک فرشتہ دلہن کی طرف سے وکیل ہو جاتا، ایک دلہا کی طرف سے، کرے گا شادی ہوا سے؟ جی
نکاح خان، تیرا وکیل، دلہن کا وکیل، اور گواہ کہاں سے آئیں گے؟ سر اٹھانا۔ پالنے والے میں نووارد ابھی پیرایہ تخلیق سے ڈھل کے نکلا ہوں، مجھے تو کوئی نہیں جانتا، پر میں سر اٹھا، یہ 5 انوار قاہرہ دیکھیں۔ چونکہ میں نے تیری نسل کو حلال کرنا ہے، میں نے تیری نسل کو حلال کرنا ہے، تیری نسل میں بھی یہی طریقہ ہوگا۔ قاضی آئے گا، اس کی مٹھی گرم کی جائے گی، شاہد آئیں گے، اگر ذاتی کام چھوڑ کے آئیں گے تو ان کا گھر پورا کیا جائے گا، وکلا آئیں گے، اگر قیمتی وقت ضائع کر کے آئیں گے ان کا ازالہ کرنا ہوگا، کر دے ازالہ، لے آؤ۔ ہیں اللہ میاں، یہ کروڑوں فرشتوں کے ہوتے ہوئے کیوں 5 کا محتاج کرنا چاہتا ہے آدم کو؟ کہ بکواس مت کر غضنفر، جب میری مشیت عالم کو محتاج دیکھنا چاہتی ہے ان کا، بسم اللہ جناب، میری مشیت محتاج دیکھنا چاہتی ہے ان کا، جا آدم، پروردگار قاضی کون ہوگا؟ میرا حبیب۔ میری طرف سے وکیل کون ہوگا؟ میرا ولی مطلق علی۔ دلہن کی طرف سے وکیل وہ پردہ دار بی بی، اور 2 عادل گواہ حسنین شریفین۔ راضی کیسے کروں؟ پیسہ پلے نہیں، درہم و دینار رکھتا نہیں، کروں کیسے؟ جاگو حلال زادو، کہا سر جھکاؤ، حوا کو ساتھ لے جاؤ، اس کو ان کی کنیز کر دے، خود غلام ہو جا، کریم ہے چلے آئیں گے۔ میرے دوست ناراض تو نہیں ہو گئے؟ فیصلہ جناب ثقلین کس پہ ہوا؟ بیوی کو ان کی نوکرانی بنا دے، خود ان کا خادم ہو جا، خود عبد ہو جا۔ عبد ہو جا۔ اور یہ تو بچے بھی سمجھتے ہیں کہ بلا قائد صاحب، کسی شخص کا باپ کسی کے قدم چھو چھو کے ملے اور باپ کے مر جانے کے بعد بیٹا اسے کہے آؤ یار کیا حال ہے، آؤ بھائی کیا حال ہے، سننے دیکھنے والے کہے گا حرامی ہے۔ یہی کہے گا نا، ٹھیک ہے نا جناب، یہی کہے گا۔ اور بھائی کیوں حرامی ہے؟ کہ جس کا باپ قدم لے لے کے ملتا تھا، پاؤں چھو چھو کے ملتا تھا، بیٹا برابری کی بنیاد پہ اپنے جیسا سمجھ کے یار یار کہہ کے پکارتا ہے، آؤ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال۔ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال، فیصلہ کر۔ تیرا باپ آدم، ابو البشر آدم، مسجود خلائق آدم، حجت خدا آدم، نوری آدم، طینت خالص سے بنا ہوا، تسنیم رہی کوثر سلسبیل کے آمیزے سے جسد میں ڈھلا ہوا آدم، وہ تو ان کا عبد ہے، زوجہ کو کنیز بناتا ہے، تو برابری کرتا ہے کہ میری مثل وہ بھولا تھا یا تو حرامی ہے؟
یا آئندہ جناب ثقلین جب کبھی یہ حدیث پڑھی جائے گی من کن تو مولا ہو، تو آپ کو اس کا لطف ہی کچھ اور آئے گا. یعنی رسول نے کائنات عالم کے ہر فرد کے گلے میں علی کی غلامی کا طوق ڈال دیا. عبد تو جب سارا زمانہ عبد ہی ان کا ہے، لیکن عبد تعبدی نہیں، وہ صرف وہ ہے. ہاں ان کے لیے عبادت تعبدی نہیں، سجدہ تعظیمی ہے. خود بھی فرماتے الناس لنا عبید فی الطاعت، لوگ ہمارے عبد ہیں مگر اطاعت میں. تو میرے خیال سے اب تو کچھ تسلی ہو گئی ہوگی کہ ہمیں عبد العلی عبد الحسین نام رکھنا چاہیے، تاکہ پہلے سے نام اعمال لکھنے والے لکھ کر ہمارے مالکوں تک رپورٹ پہنچا دیں کہ نمک حلال ہیں، ابدیت کو بھولے نہیں ہیں. اللہ اکبر. گھبرا تو نہیں گئے دوست؟ اور رہ گئی بات حضور قلب والی، قلب عباس، قلب حسین، کہ جی انسانیت کی توہین ہے. سبحان اللہ. پہلے انسان بن کے بتاؤ تو. انسانیت. یاد ہے مجھے اسی منبر سے بتایا تھا میں نے ایک دن، داؤد ابن کثیر رقی مولا کے ساتھ حج پہ گئے ہوئے، حد نظر تک حاجی، یا مولا یا ما اکثر الحجی، مولا بڑے کثیر حاجی ہیں. مسکرا کے فرمایا ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج، شور زیادہ ہے حاجی تھوڑے ہیں. مولا ذرا دیکھے تو صحیح، سمندر ہے انسانی سروں کا، ٹھاٹھے مار رہے ہیں، بولو بڑے حاجی. اچھا حجت خدا کی بات کو ٹوکا، ادن میں نہیں، قریب آؤ، بلا تشریف، مسا علی عینہ، ہاتھ پھیرا. کوئی انسان، کوئی کتا، کوئی ریچھ، کوئی بندر، کوئی ہاتھی. مولا یہ کیا؟ فرمایا جو باطن تھا وہ ظاہر ہو گیا ہے. اور فرمایا اکثر ایسے ہے، جاگنا میرے شیعہ سنی دوستو، جس دل میں محمد و آل محمد بستے ہیں. میرے امام فرماتے دیکھو مولا پھر سب جب ہیں جانور، شکل انسانی میں پھرتے کیوں ہیں؟ جاگنا. فرماتے اللہ یوحش المومن من الوحدت، تاکہ مومن کو تنہائی سے وحشت نہ ہو. کی بات ہے ملتان والوں کہ یہ لفظ قلب پہ جو جناب ثقلین اعتراض کیا، کسی غیر نے نہیں کیا، ایک شیعہ نما مولوی نے. میں اسے شیعہ تو مانتا نہیں، ایک شیعہ نما نے، طوطے کے لباس والے نے لکھ دیا انسانیت کی توہین ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کو عباس کا کتا کہہ دیا جائے، حسین کا کتا کہہ دیا جائے، علی کا کتا کہہ دیا جائے؟ خدا کی قسم نہیں، اگر تھک گئے تو میں چھوڑتا ہوں. ہاں اچھا تو پھر ایک رشوت پیش کرو. بس نعرہ ہی لگوایا کرو خدا کے لیے، کہیں سلوات کو میری چیڑی ہی نہ بنا دینا. بس نعرہ جو ہے نعرہ ہے درود کو دل میں پڑھ لیا کرو. آؤ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو. کیا کہنے لگا تھا میں؟
کتا نہ بناؤ، یہ لکھا شیعہ نے۔ قاضی صاحب میری نظر میں اس شیعہ مولوی سے کروڑ درجے بہتر ہے ایک سنی مولوی۔ حالانکہ لکھا اس نے بھی ہماری دوستی میں کچھ نہیں، لیکن مسئلے سے نہیں مکر سکا۔ بس یہی سن لو اور سمیٹ لیا میں نے۔ برادران اہل سنت کی مشہور عالم تفسیر ہے روح المعانی، نام سنا ہوگا آپ نے، روح علامہ سید محمود آلوسی بغدادی بڑے مشہور ہیں۔ انہوں نے اصحاب کہف کے کتے کا ذکر کرتے کرتے جناب ثقلین کیا خوب فکرہ لکھ ڈالا، یا کسی طاقت نے لکھوا دیا۔ بسم اللہ جناب، جہاں جہاں تک بھی ہے میرے مذہب بزرگ بھائی عزیز حلالی موالی، جاگنا، لوح دل پہ لکھ لینا۔ کہتے ہیں قد اشتہر ھذا الکلب بدخول الجنت، کہتے ہیں مشہور ہے یہ بات کہ یہ کتا بہشت میں جائے گا، اصحاب کہف والا بہشت میں۔ حتی ان بعض الشیعۃ یسمون ابناءہم بکلب علی۔ جاگنا جاگنا جاگنا، میرا دل چاہ رہا ہے میں اڑ جاؤں یہیں بیٹھے بیٹھے۔ حتی ان بعض الشیعۃ یسمون ابناءہم بکلب علی یعمل من سمع بذلک النجاۃ بقیاس الاولوی کما ذکر وینشد فتیۃ الکہف نجا قلبہم فکیف لا ینجو غدا قلب علی۔ وہ کہتے ہیں یہی وجہ ہے، حالانکہ بظاہر یہ ساری بات مخالفت میں لکھی، کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ بعض شیعہ اپنے بیٹوں کا نام قلب علی رکھ دیتے ہیں، علی کا کتا۔ کیوں؟ کہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ اگر اصحاب کہف کا کتا نجات حاصل کر سکتا ہے، علی کا کتا کیوں نہیں؟ بسم اللہ جناب، فتیۃ الکہف نجا قلبہم، کہف والے جوانوں کے کتے کو تو نجات مل گئی۔ فکیف لا ینجو غدا قلب علی، تو کل کلا ان قیامت کے دن علی کا کتا ناجی کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ لکھ کے مجھے اس ممبر کی قسم، یہ ایک سنی عالم کے لفظ ہیں، اس شیعہ مولوی سے کروڑ درجے بہتر ہے۔ آج یہاں آتا میں ممبر سے اٹھ کے سلام کرتا اس کا، کہتا ہے لعمری ان قابلہ علی کرم اللہ وجہہ قلب لہ نجا۔ کہتا ہے مجھے اپنی زندگی کی قسم، اگر اس رافضی کو، کیونکہ وہ تو رافضی سمجھ رہا ہے نا، کہتا ہے مجھے اپنی زندگی کی قسم اگر اس رافضی کو علی نے قیامت کے دن اپنا کتا مان لیا تو اس کی نجات میں شک کوئی نہیں۔ یہ ایک سنی عالم لکھ رہا ہے، کہتا ہے لامری مجھے اپنی زندگی کی قسم۔ آگے وہ لکھتا ہے کہ اس کو علی اپنا کتا مانے گا نہیں، یہ اور بات ہے، یہ تو مان لیا کہ ان قابلہ علی قلب اللہ نجا، کہ اگر علی نے قیامت کے دن کہہ دیا یہ میرا کتا ہے تو اس کی نجات میں
یعنی غیر کو تو شک نہیں علی کے کتے کی نجات پہ نہیں. اب میں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں چونکہ کہے اس شیعہ نما کے لیے رہا ہوں, اور میں بار بار, میرا سنی کوئی دشمن نہیں, نہ میں نے کبھی کسی کے خلاف تقریر کی, نہ سنی میرا دشمن. میرے تو دشمن بھی شیعوں میں ہیں جو علی کے فضائل برداشت نہیں کرتے, جب نہیں کرتے تو کہنے لگا ہوں میرا جو بگڑتا ہے بگاڑ لیں. سنی عالم کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی علی کا کتا ہے اور علی اسے اپنا کتا مان لے تو ناجی ہے. شیعہ ہونے کے باوجود یہ کیسا کتا ہے؟ نہیں, اللہ کی قسم تم سو گئے ہو, تمہیں بات سمجھ میں آئی نہیں جو میں کہنے لگا تھا. سنی عالم کہہ رہا ہے کہ اگر رافضی کو علی نے کتا مان لیا تو ناجی ہے. شیعہ کہلوانے والا کتا کہہ رہا ہے کہ نہیں بخشا جائے گا کیونکہ کتا کتے کا دشمن ہوتا ہے. اس سے پتا ہے. اور آؤ ختم ہو گئی بات. اصحاب کہف کا کتا بخشا کیوں گیا؟ جنت میں گیا کیوں؟ نہیں عزیز, جو کچھ آپ کو مولویوں نے سنایا وہ غلط ہے, وہ بات ہی نہیں. پتہ نہیں یہ علم کہاں سے پڑھتے ہیں لوگ. کہتے جی چپ چاپ بیٹھا رہا, بھونکا نہیں, اس لیے بس جنتی ہو گیا. سبحان اللہ. میرے ساتھ نہیں, میرے ساتھ چلو. میں تو پورا ملک پھرتا ہوں. بعض اوقات مکان خالی ہوتا ہے اور کتا بھونک بھونک کے آسمان سر پہ اٹھا لیتا ہے. بعض اوقات گھر بھرا ہوا ہے اور آنکھ کھول کے نہیں دیتا. تو یہ کہاں لکھا ہے کہ بھونکنا اس کی فطرت ہے؟ اور نہیں بھونکا تو اس لیے نہ بابا, میں مولوی کی نہیں مانوں گا, قرآن کی مانوں گا. قرآن کہتا ہے اس میں 2 صفتیں تھیں جس کی وجہ سے یہ جنتی. کیا؟ پہلی تو جناب ثقلین کیا خوبی ہے, تملیخہ نامی چراہے کا کتا تھا یہ. اصحاب کا نہیں تھک گیا تو میں بس کروں. ہاں تملیخہ نامی ایک چرواہا جس کا یہ کتا. باقیوں نے کہا یار تملیخہ یہ کہیں مروا نہ دے, بھگائی سے. پہلے تو اس نے چشکارا, نہیں گیا. پھر پتھر مارا, نہیں گیا. تیسری دفعہ ایک بڑا سا پتھر مارا, اٹھا کے مارنے کا ارادہ کیا. انسانی لہجے میں بولا, کہا اما تستحی من اللہ وتترکنی فی بلاد الشرک. کہا تمہیں شرم نہیں آتا؟ خود تو جان چھڑا کے جا رہے ہو اور مجھے شرک والے شہر میں چھوڑ رہے ہو. نہیں, سر اٹھاؤ, عمل اچھی چیز ہے. کیونکہ پھر میرے خلاف فتوے لگ جاتے ہیں, میری صحت پہ فرق نہیں پڑتا, مومن بیچارے پریشان ہوتے ہیں. عمل اچھی چیز ہے, نہ کرنے والے کو جوتے پڑیں گے, لیکن یہ واقعہ بتاتا ہے کہ نجات معرفت پہ ہے, چاہے نجس میں آ جائے. سمجھ آئی بات؟ بس جلدی سمیٹوں, گھڑی بڑی تیز بھاگ رہی ہے. لے گئے. تملیخہ نے کہا بھائی بس یہ نہیں پکڑوائے گا, آنے دو. اب جناب ثقلین قرآن نے اس کی 2 صفتیں بتائیں. کیا؟ کہ جو مالک تھے, حالانکہ تھا ایک کا, لیکن قرآن نے جہاں بھی اس کا نام لیا کلبہم, ان سب کا کتا. ان سب کا کتا. اسی لیے تم چاہے پیدا کسی امام کے زمانے میں ہوتے رہو, تو مالک تمہارے سب ہیں. اور دوسری بات, جاگنا. یقیناً یہ ممبر بہت بڑا ممبر ہے. امیر العلماء جیسی ہستی نے یہاں برسوں خطاب کیا. اس گناہگار نے بھی کچھ محنتیں کی. دیکھنا چاہتا ہوں آج میں آپ کا معیار سماعت کے کتنے پانی میں ہو. آؤ, دوسری بڑی بات جو اسے مستحق کے جنت کر گئی. مالک آگے, یہ پیچھے.
غار آئی پیچھے پیچھے، غار کے اندر مالک داخل ہوئے، یہ رک گیا، غار کے دروازے پہ بیٹھ گیا، مالک کی جگہ پہ نہیں بیٹھا۔ اللہ اللہ کتا ہونے کے باوجود اس کے علم میں تھا کہ مالک کی اور میری جگہ میں فاصلہ ہونا چاہیے، جہاں مالک اور قبلہ 309 سال، لاؤ قرآن لاؤ، قرآن لاؤ، قرآن لاؤ، ابھی لاؤ، 309 سال اصحاب کہف سوئے رہے موت کی حالت میں، یہ جاگتا رہا۔ بابا میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، قلبہم باسط ذراعیہ بالوسید، ان کا کتا ٹانگیں پھیلائے غار کے دروازے پہ بیٹھا ہے۔ عادت کیا پسند ہے؟ مالک بظاہر مرے پڑے ہیں، نہ روزی ڈھونڈنے جاتا ہے، نہ بھوک پانی کا بندوبست کرتا ہے، سر اٹھا، کتا ہو کر بھی یہ جانتا ہے کہ جس کے پیچھے ہوں میری غذا جانے اور وہ جانے۔ سال اور پھر اللہ نے قبلہ اسے شیخ صاحب انعام کیا دیا، جو رزقہ فی لحظ ذراعیہ، اسے بھوک لگتی تھی، القاء ہوتا تھا، اپنے تلوے پاؤں چاٹ لیتا تھا، پیٹ بھر جاتا تھا۔ نہیں، کسی ڈاکٹر سے پوچھنا کبھی کسی کتے کی عمر 309 برس ہوئی؟ میں کہہ گیا تم رہ گئے۔ علم الحیوانات کا کوئی ماہر اس وقت مجمع میں بھی یقیناً ہوگا، کبھی 100 برس تک بھی کتا جیا؟ 40 برس سے زیادہ نہیں جیتا۔ یہ 309 برس تک کیوں زندہ ہے؟ مالک کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے، اور کتا کسی کی محبت میں ڈوب جائے تو موت و حیات سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اور تیرے لیے تو 14 ہیں۔ اپنی ہستی کو مٹا دو، یہی وجہ ہے۔ آپ بھی زیارت پہ تشریف لے گئے، اور بھی 2-4 احباب عزیز محسن تم بھی گئے ہو، یہ گناہگار بھی کئی دفعہ گیا، مولا آپ سب کو لے جائے۔ آپ کے مذہب کے ایک بہت بڑے، اس کو کہتے ہیں عالم، اس کو کہتے ہیں عالم۔ آج ہوتا میں خود اس کا لوٹا اٹھاتا، خود ان کی جوتیاں اٹھاتا، میں اٹھاتا اور فخر سے اٹھاتا، عزت سمجھ کے اٹھاتا۔ شیخ بہائی علیہ رحمہ، انہوں نے وصیت کی مشہد میں دفن کرنا، کہاں؟ امام کے قدموں میں۔ کہا امام کے قدموں میں امام جیسا دفن ہو سکتا ہے، مجھ جیسا نہیں۔ بہت سے دروازے ہیں نا، مسجد گوہر شاد کی طرف سے آپ آئیں، کفشداریاں ہیں بہت سی، تو جہاں کفشداری شمارہ نمبر 8 ہے وہاں جناب شیخ بہائی علیہ رحمہ کی مزار ہے، جہاں مولا کے زائر جوتے اتارتے ہیں۔ کہا یہیں دفن کر دینا اور میری قبر پہ یہ آیت لکھ دینا، خود پڑھی ہے کئی دفعہ، آج بھی لکھی ہوئی ہے۔ کیا لکھ دینا؟ وَقَلْبُهُمْ باسط ذراعیہ بالوسید، بس یہی لکھ دینا کہ ان کا کتا ان کے دروازے پہ ٹانگیں پھیلائے پڑا ہے۔ شیعہ نما جاہل سے، جس شیخ بہائی کی کتابیں پڑھ کے تو عالم بنا، وہ تو قبر پہ لکھواتا ہے میں ان کا کتا۔ اگر ہم نے زندگی میں بیٹے کا نام کلب عباس رکھ دیا، تجھے مروڑ کیوں اٹھنے لگے؟
درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند. عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی. بس آنکھیں آپ کی پہلے سے بےتاب، لمبے چوڑے مضمون کی ضرورت مجھے نہیں. بے شک گھڑیاں دیکھ لینا، زیادہ سے زیادہ 2 حد 3 منٹ پڑھوں گا میں، اور اس یقین کے ساتھ کہ جس کے دل پر اصغر کی شہادت کا ناصور ہے وہ کبھی برداشت نہیں کر سکے گا. العظمت للہ. بس چند لمحوں میں شہزادہ عالم کی شبی آنے والی ہے. 2 فکریں سن لو تاکہ میرا اور آپ کا بخشش کا سامان ہو جائے. 8ویں استغاثے پہ سیدزادو اصغر نے گہوارہ چھوڑا جب حسین نے 8ویں دفعہ کہا حل من ناصر ینصرنا. آئے خیمے میں حسین. بس تلخیص خلاصہ پیش کر رہا ہوں. مولا شاید بچے کو پیاس لگی ہے، بلا تشبیہ ہاتھوں پہ اٹھا کے اصغر کے کان کے قریب مولا نے کوئی فکرہ کہا جو کسی بیوی نے نہیں سنا، ورنہ یقیناً کوئی پردہ دار مر جاتی. بلا تشبیہ اٹھایا اور جھک کے کہا ما اسرع شوقا الی الموت. اصغر مرنے کی کتنی جلدی لگی ہوئی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اصغر تجھے موت کی کتنی جلدی لگی ہوئی ہے. لیا پڑھنے والے پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں. ہاں میں نے جو کتابوں میں دیکھا یہی. بہن نے پوچھا بھیا میرے بچے کو پانی پلانے لے جا رہے ہو؟ خدا کی قسم حسین نے کسی سے وعدہ نہیں کیا. امام تھے، امام غلط وعدہ نہیں کرتے. خاموشی سے گزرے. اصغر کی ماں نے پوچھا سیراب ہو کے آئے گا؟ جواب نہیں دیا. اللہ اکبر. لیکن ایک سائل حسین کے سامنے ایسا آیا کہ جواب دیے بنا کچھ نہ بن پڑا حسین سے. بتاؤں 4 سال کی عمر کا سائل. جناب سکینہ دوڑی دوڑی سامنے آئی. سید وغیر سے رونا ہے تو لفظ سمجھ لینا. کہا بابا کیا میرا بھائی پانی پینے جا رہا ہے؟ ٹھنڈی سانس لے کے کہا سکینہ میرا وعدہ ہے آج کے بعد اصغر پھر پانی نہیں مانگے گا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. آج کے بعد کوئی پانی نہیں مانگے گا. بس بھائی یہی حق ہے رونے کا، یہی حق ہے پرسے کا. مولا تمہارا پرسہ منظور کرے، اس غم کے سوا کسی غم میں نہ رلائے. چھوڑ دیا سب کچھ. آخری بات آئے میدان میں سنتے رہتے ہو. خود مانگے پانی. بلا تشبیہ کپڑا ہٹایا چہرے سے. اصغر حجت کے پوتے ہو، حجت کے بیٹے ہو، مانگو گے پانی؟ اگر سینے میں پتھر نہیں ہے تو لفظ سمجھ لینا. کہا بابا اگر میں نے پانی مانگنا ہے تو پھر مجھے ہاتھوں پہ نہیں زمین پہ لٹاؤ. زمین پہ لٹاؤ. کیوں اصغر؟ اگر میں ہاتھوں پہ رہا
اور جام آ کے تیری کلائی میں ترازو ہو گیا. اللہ اکبر. ماں کو کیا جواب دوں گا؟ حسین نے بلا تشبیہ. ختم ہوگی بات. رخ رونے والوں، اصغر کا رخ بدلا شامیوں کی طرف. خشک زبان. جتنے سید بیٹھے ہو، باہر بھی سادات بیٹھے ہوں گے، سادات سے معافی مانگ کے فکرہ کہوں، تمہارے ڈر کی وجہ سے کہا ہے خشک زبان حلق سے چھڑائی. خشک نہیں تھی، زخمی زبان تھی. زخمی زبان چھڑائی اور منہ سے نکلا العطش. شامیوں بڑا پیاسا ہوں. پڑھنے والے آخری لفظ سننے دا. پڑھنے والے جس طرح پڑھتے ہیں انہیں پڑھنے دیا کرو. 20 سال ہو گئے ہیں مجھے آپ کے سامنے پڑھتے ہوئے. میں اس طرح نہیں پڑھا کرتا جس طرح اور ذاکر پڑھتے ہیں. میں یہی پڑھا کرتا ہوں. اور تو کسی کو جرت نہ ہوئی قبلہ. کیوں؟ تیر انداز اور بھی تھے. ہر ایک سے ابن سعد نے پوچھا کہ ملعون تو نے کہا ہے بچے کو مارنا ہے، ادھر دیکھ، اسی گلے پہ محمد کا گلا ہے، اسی گلے پہ علی کا گلا ہے، اسی گلے پہ ایک پردے دار کا گلا ہے. اللہ اکبر. آخر میں حرملہ بن کاہلہ ملعون سے کہا بچے کو پانی پلا ورنہ فوج باغی ہو رہی ہے. میں پیکان نہیں پڑھا کرتا، تم سن نہیں سکو گے. جو میرے لفظ ہیں وہ سن لو. اصغر نے دوسری بار کہا العطش. اس نے پہلو سے جام نکالا. یہی کہہ سکتا ہوں میں. دینے کا ارادہ کیا، پھر خیال آیا کوئی معمولی گھر کا بچہ ہے، کوثر بانٹنے والے گھرانے کا بچہ، احترام سے دینا چاہیے. اس نے گھٹنا زمین پہ ٹیکا. گھٹنے کا ٹیکنا تھا، خیمے سے آواز آئی اپنے تیر کو بھی دیکھ اور میرے 6 ماہ کے اصغر کے گلے کو بھی دیکھ.